دوستو، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کچھ چہرے، کچھ لمحے، کچھ باتیں چاہ کر بھی بھلائی نہیں جا سکتی؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہمارے دل و دماغ میں بار بار آتا ہے، چاہے ہم اسے یاد کرنا چاہیں یا نہ چاہیں؟ کوئی خاص شخص یاد آ جاتا ہے، وہ لمحے، وہ ہنسی، وہ باتیں، سب کچھ دوبارہ ذہن میں گونجنے لگتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جتنا بھلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ شخص اتنا ہی زیادہ یاد آتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک اتفاق ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی خاص اشارہ؟ کبھی کبھی اللہ ہمیں کسی شخص کی یاد کے ذریعے کوئی سبق دینا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص ہماری زندگی میں کسی خاص مقصد کے تحت آیا ہو اور اس کے جانے کے بعد ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت ہو۔ اگر وہ شخص ہمیں نقصان پہنچا کر گیا ہے تو شاید اللہ ہمیں صبر، معافی، یہی حکمت سکھانا چاہتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہمارے دل میں کسی کی یاد بار بار کیوں آتی ہے؟ کوئی خاص شخص، کوئی لمحہ یا کوئی بات جو ہمارے ذہن سے نکلتی ہی نہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا اس کے پیچھے اللہ کی کوئی بڑی حکمت چھپی ہوتی ہے؟ شاید اللہ ہمیں صبر سکھانا چاہتا ہے، شاید وہ چاہتا ہے کہ ہم معاف کرنا سیکھیں، یا شاید وہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ دنیا میں کسی چیز کا ہمیشہ کے لیے رہنا ممکن نہیں۔ نمبر 1، اللہ ہمیں کوئی خاص سبق سکھانا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ یادوں کا آنا انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل اور دماغ دیا اور ان کے ذریعے ہمیں جذبات کو محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کوئی خوشی کا لمحہ گزارتے ہیں یا کسی سے گہرا رشتہ جوڑتے ہیں تو وہ ہمارے دل میں گھر کر جاتا ہے۔ اب چاہیں وہ ماں باپ کی محبت ہو، دوستوں کی یادیں ہوں یا کسی خاص شخص کا خیال ہو، یہ یاد بار بار اس لیے آتی ہے کیونکہ اللہ ہمیں جذبات کا تحفہ دیا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کسی حکمت کے تحت ترتیب دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص بار بار یاد آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی کوئی چیز ہمیں سیکھنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص ہماری زندگی میں کسی خاص مقصد کے لیے آیا ہو اور اس کی یاد ہمیں کچھ سکھانے کے لیے رہ گئی ہو۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص ہمیں تکلیف دے کر گیا ہے تو اللہ ہمیں صبر سکھانا چاہتا ہے۔ اگر ہم نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے اور اب بار بار یاد آ رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک تسبیح ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی غلطی سدھاریں۔ اگر کوئی شخص ہمیں خوشی دے دیتا ہے اور اب وہ نہیں رہا تو شاید اللہ ہمیں شکر گزاری سکھانا چاہتا ہے کہ ہمیں اس وقت کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں کسی کی یاد بار بار دلاتا ہے تو یہ صرف جذبات کی لہر نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ایک خاص سبق پوشیدہ ہوتا ہے۔ شاید وہ ہمیں احساس دلانا چاہتا ہے کہ ہم نے اس شخص کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی اور ہمیں معافی مانگنی چاہیے، یا شاید وہ ہمیں اس شخص کے حق میں دعا کروانا چاہتا ہے کیونکہ وہ کسی مشکل میں ہے۔ کبھی کبھی یہ یادیں ہمیں صبر، شکر اور محبت کے احساس سکھانے آتی ہے۔ اگر کوئی ہمیں تکلیف دے کر گیا ہو اور پھر بھی اس کی یاد آتی رہے تو شاید اللہ ہمیں سکھا رہا ہو کہ معاف کر دینا کتنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا اور ہم اسے یاد کر رہے تو شاید اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ دنیا فانی ہے، رشتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اس لیے جب بھی کسی کی یاد بار بار آ رہی ہو تو یہ کہ اس کی یاد میں کون سا سبق چھپا ہے، کیونکہ ہمیں کچھ بدلنا چاہیے، کیا ہمیں کچھ بہتر کرنا چاہیے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 2، یا کسی کی دعا کی قبولیت کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں کسی کی یاد ڈال دیتا ہے کیونکہ اس شخص کو ہماری دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مشکل میں ہو، کسی بیماری میں مبتلا ہو یا کسی آزمائش سے گزر رہا ہو۔ اگر آپ کو کوئی شخص بے وجہ یاد آ رہا ہو تو اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا اس کی زندگی بدل دے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم اس کے دل کے وسوسوں سے بھی واقف ہیں اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہمارے دل کی ہر بات جانتا ہے۔ تو جب کسی کی یاد بار بار آتی ہے تو یہ اللہ کا ایک اشارہ ہو سکتا ہے۔ کبھی یہ یاد ہمیں شکر ادا کرنے کی ترغیب دیتی ہے
کہ ہمیں اتنی خوبصورت رشتوں سے نوازا گیا۔ کبھی یہ ہمیں صبر سکھاتی ہے کہ جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور کبھی یہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع دیتی ہے کہ ہم اپنے دل کا حال اس ذات سے بیان کریں جو سب کچھ سنتا ہے اور سمجھتا ہے۔ دوستو، حدیث مبارکہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے چپکے سے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تمہارے لیے بھی وہی ہو۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ دوستو، اگر ہم کسی کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں تو اللہ وہی خیر ہمیں بھی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ نے ہمارے دل میں محبت کا جذبہ رکھا ہے۔ ہم ان لوگوں کو زیادہ یاد کرتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہوتا ہے، والدین، بھائی بہن، دوست یا کوئی خاص شخص۔ جب وہ ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں یا ہم سے دور ہو جاتے ہیں تو ان کی یادیں ہمارے ساتھ رہ جاتی ہیں، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم اللہ کو بھی اتنی شدت سے یاد کرتے ہیں جتنی شدت سے ہم لوگوں کو یاد کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر، اگر آپ کے دل میں ماں باپ کی یاد آتی ہے تو یہ اللہ کا طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی قدر کریں، ان کے لیے دعا کریں یا ان کی خدمت کا موقع تلاش کریں۔ اگر کوئی پرانی محبت یا دوست کی یاد ستاتی ہے تو شاید اللہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ زندگی کے سبق کو یاد رکھو اور آگے بڑھو۔ ہر یاد کے پیچھے ایک سبق ہے اور ہر سبق کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے۔ دوستو، لہٰذا جب کوئی بار بار یاد آئے تو بجائے افسوس کرنے کے اللہ سے دعا کریں کہ وہ اس کے لیے آسانی پیدا کرے اور ہمیں بھی سکون عطا کرے۔ کیا معلوم آپ کی ایک دعا اس کی زندگی بدل دے۔ اور اگر وہ شخص آپ کے دل میں اس لیے آ رہا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہو تو یہ وقت ہے کہ اللہ سے معافی مانگیں اور اس کے حق میں خیر کی دعا کریں۔ دوستو، اللہ کے اشارے حکمت سے بھرے ہوتے ہیں۔ جب کسی کی یاد آئے تو صرف سوچنے میں وقت ضائع نہ کریں بلکہ دعا کریں، کیونکہ دعا محبت کی سب سے خوبصورت شکل ہے۔ نمبر 3، نہ تمام جذبات اور ادھورے معاملے۔ بعض اوقات ہم کسی شخص کو اس لیے یاد کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اس کے درمیان کچھ ادھورا رہ گیا ہوتا ہے۔ یہ ادھورے جذبات کئی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ کوئی وعدہ جو پورا نہ ہو سکا، کوئی معافی جو مانگی نہ جا سکی، کوئی خواب جو ادھورا رہ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یادیں بار بار آئیں تو ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے ہمیں دعا کا ہتھیار دیا ہے۔ جب دل بھاری ہو تو اللہ سے باتیں کریں، کہیں اے اللہ تو میری پریشانی کو دور کر، میرے دل کو سکون دے۔ دوسرا، ان یادوں کو مثبت انداز میں استعمال کریں۔ اگر کسی اچھے انسان کی یاد آتی ہے تو اس کی اچھائیوں کو اپنائیں۔ اگر کوئی تکلیف دہ یاد ستائے تو اس سے صبر لیں اور اللہ سے مغفرت مانگیں۔ دوستو، تیسرا، اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اللہ کے ذکر میں، نیک کاموں میں اور اپنے مقصد میں ڈوب جائیں تاکہ دل کو چین ملے۔ دوستو، اگر ایسا ہے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے دل کو سکون دے اور جو ادھورے معاملے ہیں انہیں بہتر طریقے سے مکمل کرنے میں ہماری مدد کرے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ کامیاب وہ ہوگا جس کا دل صاف ہوگا۔ اگر ہم کسی کے لیے کینہ یا غصہ رکھتے ہیں تو یہی وقت ہے کہ ہم اپنے دل کو ہلکا کریں اور اللہ سے کہیں کہ وہ ہمیں معاف کرنے اور آگے بڑھنے کی طاقت عطا کرے۔ اور کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم کسی شخص کو شدت سے یاد کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اللہ کو بھی اتنی شدت سے یاد کرتے ہیں؟ اللہ بعض اوقات کسی خاص شخص کی یاد ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے تاکہ ہم غور کریں کہ ہم کسی چیز میں الجھے ہوئے ہیں، کہ ہم دنیاوی محبت میں اتنے مغرور ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی یاد نہیں آتی۔ دوستو، اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اگر کوئی ہمیں اتنا یاد آ رہا ہے کہ وہ ہمیں دین سے دور کرنے لگے ہیں تو یہ ایک خطرے کی علامت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچ کو اللہ کی طرف موڑیں اور دعا کریں کہ ہمارا دل صحیح راستے پر آئے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کی یاد اس لیے دلاتا ہے کیونکہ ہماری زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص واپس آنے والا ہو یا ہمیں کسی اور طرح اس سے جڑنے کا موقع ملنے والا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں کوئی نیا سبق سکھانے آیا ہو یا
اللہ ہمیں ایسی کسی بہتر چیز کے لیے تیار کر رہا ہو۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی بار بار یاد آ رہا ہو تو اللہ سے دعا کریں، یا اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا کر دے، اور اگر نہیں تو میرے دل کو سکون عطا کر۔ اگر کوئی بار بار یاد آ رہا ہو تو اس پر زیادہ سوچنے کے بجائے ان اقدامات پر عمل کریں۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ دل کو سکون عطا کرے۔ اس شخص کے لیے دعا کریں، چاہے وہ آپ کے قریب ہو یا دور۔ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور مثبت چیزوں پر دھیان دیں۔ قرآن اور اذکار میں مشغول رہیں تاکہ دل کو سکون ملے۔ اپنی سوچ کو اللہ کی محبت کی طرف موڑیں۔ یہ یادیں کبھی آزمائش ہوتی ہیں، کبھی دعا کا ذریعہ، کبھی ایک نئی شروعات کا اشارہ۔ دوستو، ہمیں صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ صحیح راستہ دکھائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آگے اس ویڈیو کو دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔